الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں عید زہرہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں عید زہرہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اس عید کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غم منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 56ویں آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، چونکہ خدا اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلوات بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے سرور کائنات کی ذات اقدس پر درود بھیجا کرو۔ تمام خاص و عام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اور آل رسول علیہم السلام کے اوپر صلوات بھیجے بغیر کسی نمازی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اور اہل تسنن کے چاروں امام بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس آیت کے فوراً بعد یعنی سورہ احزاب کی 97ویں آیت میں خداوند متعال ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو اذیت کرتے ہیں، خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، خدا ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگر بحکم قرآن رسول اور آل رسول کے اوپر صلوات بھیجنا واجب ہے، درود بھیجنا واجب ہے، تو پھر رسول اور آل رسول کے دشمنوں کے اوپر، رسول اور آل رسول کو اذیت دینے والوں کے اوپر لعنت کرنا بھی واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے برات ہی ہماری نمازوں اور ہماری دیگر تمام عبادتوں کو قبول کرنے کے سبب ہیں۔ 9 ربیع الاول عید زہرہ کے نام سے منائی جاتی ہے، اور یہ عید اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ اس دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل کو قتل کیا گیا، اور یہ عید خوشی کا دن ہے، اور یہ عید ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اب ہمارے دلوں میں یہ شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ دن وہ دن نہیں ہے کہ جس دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل کو قتل کیا گیا یا وہ مارا گیا، جبکہ ہمارے تمام بزرگ علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں، آج کا ہی دن وہ دن تھا، یعنی 9 ربیع الاول ہی وہ دن تھا کہ جس دن قاتل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مارا گیا اور قتل ہوا۔ خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بحار الانوار میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کا ہی دن تھا، 9 ربیع الاول میں ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا مستجاب ہوئی اور ان کا قاتل مارا گیا۔ اور معزز ناظرین، یہ عید کوئی نئی عید نہیں ہے، یہ عید کوئی جدید عید نہیں ہے، یہ عید صرف ہم نہیں منا رہے ہیں، یہ عید صرف چند برسوں سے ہم مناتے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ عید آج سے 1400 سال پہلے بھی منائی گئی۔ رسول نے اس عید کو منایا اور اس کا اہتمام کیا، اور یہ عید اس وقت بھی منائی گئی کہ جس وقت امامت کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عید کو منایا۔ اور میں یہاں پر حذیفہ
بن الیمان کی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ان سے روایت ہے کہ حذیفہ نے فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ 9 ربیع الاول تھی، اور جب میں وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ حسنین علیہ السلام بھی ہیں، موجود ہیں رسول کی خدمت میں، اور دسترخوان چنا ہوا ہے، اور رسول اللہ مسکرا کر اپنے نواسوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی ہلاکت کا دن ہے، اور یہ غذائیں کھاؤ اور خدا تمہیں اس عید کی برکت مبارک کرے کہ یہ دن قاتل اور دشمن اہل بیت علیہ السلام کے ہلاکت کا روز ہے، اور یہ دن اہل بیت علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن ہے اور مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عید اس وقت بھی منائی گئی کہ جس وقت امامت کا آغاز نہیں ہوا تھا، یہ عید رسول اللہ نے بھی منائی، آل رسول نے بھی منائی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس عید کے عنوان کو بدلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عنوان کو کیوں بدلا جا رہا ہے، یا جو عنوان دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن افسوس اس بات کا ضرور ہے اس عید کی خوشی کا اصل مقصد اور اس عید کی حقیقت کیا ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ عید برات کی عید ہے۔ یہ عید اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس روز قاتل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مارا گیا، اس روز قاتل جناب سیدہ قتل ہوا۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنی نسلوں سے چھپاتے ہیں، اپنے بچوں کو اگر ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس عید کو ہم کیوں مناتے ہیں، آخر اس عید میں خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، تو ہم آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم انہیں حقیقت نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہیں آشنا کرائیں کہ اس عید کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ عید برات کی عید ہے، یہ عید دشمنان اہل بیت کی ہلاکت کا روز ہے، اور اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اور یہ روایتوں سے ثابت ہے، ہمارے بزرگ علماء و فقہ نے ہمیں بتایا ہے اور ہم تک یہ علم پہنچایا ہے کہ یہ عید اس لیے منائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایتوں میں بھی ہم نے پڑھا اور یہ ذکر ہوا ہے، اور ہمارے بزرگ علماء و فقہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ آج ہی کا دن وہ دن تھا کہ جب عمر سعد کا سر کاٹ کر جناب مختار امام سید سجاد علیہ السلام کے سامنے لائے، اور عمر سعد کا سر جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا تو بے ساختہ سجدے میں گر پڑے اور شکر ادا کیا پروردگار عالم کا کہ اے قادر مطلق، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دن مجھے دکھایا اور میرے دشمن سے انتقام لیا۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب مختار کو دعائیں دیں اور کہا کہ خدا اس کا اجر دے مختار کو۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ محرم کے 61 ہجری سے کہ جس وقت جب کربلا واقع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر اس دن تک آل رسول نے صرف اور صرف امام حسین کی شہادت کا غم منایا تھا اور مسلسل غم مناتے آ رہے تھے۔ تو پھر امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور مسکرائے، اور پھر اپنے کنبے والوں سے، اپنے اہل خاندان سے یہ کہا اور انہیں ہدایت کی کہ آج اپنے سوگ کے کپڑے اتار دو اور اپنے آپ کو سنوارو اور سجاؤ کہ یہ روز عید کا روز ہے، یہ روز ہمارے دشمن کے قتل کا روز ہے، یہ روز ہمارے دشمن کے ہلاکت کا روز ہے۔ تو یہ باتیں روایت سے ثابت ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل کے قتل ہونے کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل قتل ہوا اس روز، اس کی خوشی میں ہم اس عید کو عید زہرا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ
عمر سعد کا سر کاٹا گیا اور عمر سعد کو قتل کیا گیا، جناب مختار نے کیا، اور سید سجاد علیہ السلام کے سامنے اس کا سر لے کر آئے اور امام مسکرائے، اور ان کی خوشی میں ہمارا خوش ہونا ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم پر یہ منحصر کرتا ہے کہ جب یہ طے ہے کہ ہماری خوشی اہل بیت علیہم السلام کی خوشی کے ساتھ ہے، ان کی خوشی میں ہے، ہمارا غم اہل بیت علیہم السلام کے غم کے ساتھ ہے، تو ہمیں خوشی منانے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی اہل بیت کی خوشنودی میں ہے۔ لہٰذا ہم ایسے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیں کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام راضی نہ ہوں، یا اہل بیت علیہم السلام نے اس کام کو حرام قرار دیا ہو۔ یعنی جیسے کہ گانا بجانا وغیرہ، ایسی تمام برائیاں کہ اکثر لوگ اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں کہ نویں کا دن ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نویں کا دن ہے تو ہم اس عید کے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ اس عید کو منائیں۔ کوئی حرام کام اس عید میں، اس نویں کے دن کسی بھی حرام عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ یا پھر وہ خواتین کہ جو حجاب کر کے جاتی ہیں، مجلسوں میں جاتی ہیں، جلوسوں میں شرکتیں کرتی ہیں، تو ان کا حجاب صرف مجلس اور جلوس تک نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس میں جا رہے ہیں یا جلوس میں شرکت کر رہے ہیں تو حجاب ہم نے پہن لیا۔ وہ یاد رکھیں، خواتین کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حجاب اہل بیت علیہم السلام نے لازم قرار دیا ہے، شریعت میں اس کا تذکرہ ہے، شریعت میں اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے اوپر حجاب کرنا لازم ہے، لہٰذا وہ خیال رکھیں اس بات کا۔ اور پھر 9 ربیع الاول کے بعد ہمارے یہاں شادی بیاہ کا انتظام ہونے لگتا ہے اور شادی بیاہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل، ہمارا ہر کام اہل بیت علیہم السلام کی خوشنودی کے ساتھ ہو۔ اور اس کے ساتھ میں آخر میں پھر آپ تمام معزز ناظرین کے ساتھ اور آپ تمام معزز ناظرین کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں امام زمانہ کی خدمت میں، اور پھر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ جلد از جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو۔ الہی آمین۔